بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اور شہریت جماعت 7ویں، سوراج کا قیام۔ اس میں ہم اب پڑھیں گے شاہی مہر۔ تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ شاہی مہر کی تصویر ہے۔ شاہی مہر شیواجی مہاراج کی شاہی مہر کے مطالعے سے سوراج کے قیام کے مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ اس شاہی مہر پر سنسکرت میں 2 مصرعے خواندہ ہیں: پرتیپ چندر لکھو و درشن وندتا شاہ سنواشیو شیشا مدورا بھدرا جیتے، یعنی شاہ جی کے بیٹے شیواجی کا عزم کا ثبوت چاندنی کی طرح مسلسل بڑھنے والی روشنی ہے جسے دنیا نے سلام کیا۔ عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ مہر حکومت کو زیب دیتی ہے۔ شاہی مہر یہ قول کئی معنوں میں اہم ہے۔ شیواجی مہاراج نے اس قول کے ذریعے اپنے والد کے تئیں اپنی احسان مندی، سوراج کی مسلسل توسیع کا یقین، مہر کو عزت و احترام حاصل ہونے والے احساس، عوام کا فلاح کا عہد، اپنی سرزمین پر خود مختاری کے ساتھ حکومت کرنے کی ضمانت کا اظہار کیا۔ اس چھوٹے سے قول میں سوراج کا ہم جہت مفہوم سوراج کے قیام کی پیش رفت۔ شیواجی مہاراج کی جاگیر جو قلعے عادل شاہ کی علمبرداری میں تھے، اس زمانے میں قلعوں کی خاص اہمیت حاصل تھی۔ قلعے پر قبضہ کرنے کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں پر قابو رکھنا آسان ہوتا تھا۔ جس کا قلعے کی اس کی حکومت جیسی صورتحال ہوا کرتی تھی۔ شیواجی مہاراج نے ارادہ کیا کہ اپنی جاگیر کے قلعوں پر قبضہ حاصل کیا جائے۔ قلعوں پر قبضہ کرنے کے معنی تھے کہ عادل شاہی حکومت کو للکارا جائے۔ انہوں نے توڑنا، مورب، دیو، کونڈنا اور پرندر کے قلعوں پر قبضہ کر کے سوراج کے قیام کی ابتدا کی۔ مورب دیو کے قلعے کو دوبارہ تعمیر کر کے انہوں نے اس کا نام راج گڑھ رکھا اور راج گڑھ ہی سوراج کی راجدھانی تھی۔ یہ دیکھیے راج گڑھ کا قلعہ، پاولی کا دروازہ۔ پھر عادل شاہی فوج میں جاولی کے مورے، مدھول کے گھورپڑے اور ساونت واڑی کے ساونت جیسے سردار تھے۔ ان سرداروں نے سوراج کے قیام کی مخالفت کی۔ سوراج کے قیام کے لیے ان سرداروں پر قابو پانا ضروری تھا۔ جاولی پر قبضہ ستارہ ضلع میں چاولی میں چندر راؤ موریہ عادل شاہی فوج ایک معتبر سردار تھا۔ اس نے سوراج کے قیام کی مخالفت کی۔ سن 1656 میں شیواجی مہاراج نے جاولی پر حملہ کر اس پر قبضہ کر لیا، وہاں اپنی چوکی قائم کی۔ اس کے بعد رائے گڑھ بھی فتح ہو گیا۔ جاولی سے انہیں بے انتہا دولت ہاتھ آئی۔ اس فتح کے بعد کوکن میں ان کی پیش رفت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے جاولی کی وادی میں پرتاپ گڑھ قلعہ تعمیر کیا۔ اس فتح کی وجہ سے ان کی قوت میں ہر طرح سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شیواجی مہاراج نے اس کے بعد کلیان، بھیونڈی کے علاقے فتح کر لیے، جس کی وجہ سے مغربی ساحل پر سدھیوں، پرتگالیوں اور انگریزوں سے ان کا سابقہ پڑا۔ اس بات کو سمجھ گئے کہ حکومتوں سے ٹکر لینا ہے تو انہیں اپنا مضبوط بیڑا تیار کرنا ہوگا، اس لیے انہوں نے بحری بیڑا تیار کرنے پر توجہ دی۔ افضل خان کی سرکوبی شیواجی مہاراج نے اپنی جاگیر اور اس کے بعد آس پاس کے عادل شاہی علاقوں کے قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جاولی، مورے سرداروں کی مخالفت کو پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ کوکن کی ساحلی پٹی پر سوراج کے قیام کی رفتار تیز ہو گئی۔ یہ تمام واقعات عادل شاہی کو للکارنے کے مترادف تھے۔ اس وقت عادل شاہی کا کام کاج بڑی صاحبہ دیکھتی تھیں۔ ان کو محسوس ہوا کہ اب شیواجی مہاراج کا انتظام کرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے عادل شاہی طاقتور اور تجربہ کار سردار افضل خان کو شیواجی مہاراج پر چڑھائی کرنے کے لیے کہا۔ افضل خان بیجاپور سے وائی آئے۔ انہوں نے وائی کے علاقے سے اچھی خاصی واقفیت تھی۔ وائی کے نزدیک پرتاپ گڑھ قلعے کے دامن میں 10 نومبر سن 1959 کو شیواجی مہاراج اور افضل خان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران افضل خان نے شیواجی مہاراج کو فریب کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے شیواجی مہاراج نے افضل خان کو ہلاک کر دیا اور یوں انہوں نے عادل شاہی فوج کو سرکوبی۔ افضل خان کے قتل کے بعد شیواجی مہاراج نے لڑائی میں زخمی ہونے والے سپاہیوں کو معاوضہ دیا۔ جنہوں نے اس لڑائی میں اچھی کارکردگی دکھائی انہیں انعامات دیے گئے۔ افضل خان کی فوج کے سپاہی ان کے ہاتھ لگے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ سدھی جوہر کا حملہ افضل خان کی سرکوبی کے بعد شیواجی مہاراج نے عادل شاہی حکومت سے وسنت گڑھ، پنہالہ اور کھیلنا کے قلعے جیت لیے۔ کھیلنا کے قلعے کو انہوں نے وشال گڑھ نام دیا۔ شیواجی مہاراج پر قابو پانے کے لیے عادل شاہ نے سن 1607 میں صوبہ کرنول کے سردار سدھی جوہر کو چڑھائی کے لیے بھیجا۔ انہیں سلابت خان کا خطبہ عطا کیا۔ سدھی جوہر کی مدد سے
رستم زماں باجی گھورپڑے افضل خان کا بیٹا فاضل خان ساتھ تھے۔ ان حالات میں شیواجی نے پنہالہ کے قلعے میں سدھی جوہر کی مدد کے لیے رستم زماں باجی گھورپڑے اور افضل خان کا بیٹا فاضل خان ان کے ساتھ شیواجی مہاراج نے پنہالہ کے قلعے میں پناہ لی۔ سدھی جوہر کی فوج تقریباً 5 مہینے تک پنہالہ کے قلعے کا محاصرہ کیے رہی۔ شیواجی مہاراج کے لیے اس محاصرے سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ نیتا جی پالکر نے باہر سے سدھی جوہر پر حملہ کر کے محاصرہ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن فوج کی قلیل تعداد کی وجہ سے ممکن نہ ہو پایا۔ جوہر کے محاصرے کو ختم کرنے کے لیے کوئی علامت دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے شیواجی مہاراج نے سدھی جوہر سے بات چیت شروع کی۔ اس بات چیت کی وجہ سے پنہالہ کے محاصرے میں تھوڑی نرمی پیدا ہو گئی۔ شیواجی مہاراج کو محاصرے کی اس نرمی کا فائدہ حاصل ہوا۔ اسی دوران اس موقع پر شیوا کاشید نامی بہادر نوجوان نے پہل کی۔ وہ شکل و صورت سے شیواجی مہاراج کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے شیواجی مہاراج کی شہابت اختیار کی اور پالکی میں بیٹھ گئے۔ پالکی صدر دروازے سے باہر نکلی۔ سدھیوں کے فوجیوں نے اس پالکی کو روک لیا۔ اس نازک موقع پر شیوا کاشید نے سوراج کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اس درمیان شیواجی مہاراج دوسرے دشوار گزار راستے کے ذریعے قلعے سے باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھ باجی پربھو دیشپانڈے اور باندل دیشمکھ اور کچھ منتخب سپاہی تھے۔ شیواجی مہاراج نے پنہالہ کے محاصرے سے نکل کر وشال گڑھ کی طرف چلے گئے۔ سدھی جوہر کو اس بات کا علم ہوا۔ اس فوج نے شیواجی مہاراج کا پیچھا کیا۔ شیواجی مہاراج نے سدھی جوہر کے فوجیوں کو وشال گڑھ کے نیچے ہی روکنے کی ذمہ داری باجی پربھو دیشپانڈے کو سونپی۔ باجی پربھو نے گجا پور کے نزدیک گھوڑ کھنڈی کے مقام پر سدھی جوہر کی فوج کو روک لیا۔ باجی پربھو نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن وہ اس مہم میں کام آ گئے۔ باجی پربھو نے سدھی جوہر کی فوج کو رکھنے کی وجہ سے شیواجی مہاراج وشال گڑھ پہنچ گئے۔ وشال گڑھ کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے عادل شاہی سردار پالون دلوی اور سنگار کے صوبے کی مخالفت بھی ختم کر دیا، جس کے بعد شیواجی مہاراج خیریت کے ساتھ وشال گڑھ پہنچ گئے۔ جس وقت شیواجی مہاراج پنہالہ کے قلعے میں محصور تھے، اسی دوران دہلی کے تخت پر اورنگزیب نے مغل سردار شائستہ خان کو جنوبی بھارت کی مہم پر روانہ کیا۔ انہوں نے پہلے بھی پونا پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت عادل شاہی حکومت کے ساتھ شیواجی مہاراج کی لڑائی جاری تھی۔ ایسے وقت شیواجی مہاراج کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک ہی وقت میں 2 دشمنوں کے ساتھ لڑنا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے وشال گڑھ پہنچ کر شیواجی مہاراج نے عادل شاہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت انہیں پنہالہ کا قلعہ عادل شاہ کو واپس کرنا پڑا اور یہاں سوراج کے قیام کا ایک مرحلہ مکمل ہوا۔